ہم لوگ صرف جو ہے وہ سجدوں میں کیا کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، نہیں میرے بھائی، اس میں جو ہے آپ جو دعائیں آتی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ سکتے ہیں، قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے سجدے اور اس میں، لیکن قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اس طرح کوئی بھی دعا آتی ہے۔ کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے زیادہ انسان سجدے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، فاکثروا الدعاء، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو۔ میت کے گھر کھانے کا کیا حکم ہے؟ میت کے گھر کھانے کا بالکل جائز نہیں ہے، بالکل۔ میت کے گھر، بھائی ایک بیچاری وہ بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، پھر ہم اس کے گھر جاتے ہیں، لو بھائی کھانا لے کے آؤ، آپ لوگوں کا ہم نے جنازہ پڑھا ہے، اجرت دو ذرا، کیسے یہ جائز نہیں ہے بھائی؟ ہاں کوئی مہمان آئے باہر سے، ان کو تو کھانا وہ بھی دوسرے کھلائیں، ان کے گھر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر، حضرت جعفر طیار فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان پر تو قیامت آ گئی ہے، یہ تو مشغول ہو گئے ہیں بھائی، ان کے گھر کھانا بھیجو۔ ہم جا کے ان کے گھر کھانا کھاتے ہیں، آج تیجا ہے تو پھر 10واں ہے تو پھر 40واں ہے، پھر بھی نہیں چھوڑتے مولوی حضرات۔ تو کسی میت کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ قرآن خوانی کہہ رہے ہیں، قرآن خوانی، قرآن خوانی ختم شریف پیارے بھائی، یہ بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ بچوں کو جمع کر لیتے ہیں، کسی میت کے گھر چلے جاتے ہیں، چلو بھائی قرآن پڑھو، قرآن بخشو، فاتحہ شریف، یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو صاحب القرآن ہے، جس پر قرآن اترا، مجھے ایک حدیث بتا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فوت نہیں ہوا، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ فوت نہیں ہوئی، کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنے اور فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بھائی آ جاؤ بیٹھ جاؤ، سورۃ بقرہ آپ پڑھنا، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ آپ سب پڑھو۔ تو یہ قرآن خوانی اس طرح۔ ہاں مرنے کے بعد مثلا جس طرح میرے والد فوت ہو گئے، والدہ فوت ہوگی، میں جتنا بھی قرآن پڑھ رہا ہوں ایک ایک حرف پر الف لام میم میں نے پڑھا، 30 نیکیاں مجھے بھی مل گی، 30 نیکیاں انشاءاللہ میرے والدین کو مل جائیں۔ تو یہ ختم شریف، یہ فاتحہ شریف، یہ چیزیں جو ہیں ہم لوگوں نے خود بنائی ہیں۔ قرآن کریم وہ مردوں کو بخشوانے کے لیے، تعویذ گنوں کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ قرآن آیا ہدایت کے لیے۔ قرآن خوانی کہہ رہے ہیں، قرآن خوانی، قرآن خوانی ختم شریف پیارے بھائی، یہ بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ بچوں کو جمع کر لیتے ہیں، کسی میت کے گھر چلے جاتے ہیں، چلو بھائی قرآن پڑھو، قرآن بخشو، فاتحہ شریف، یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو صاحب القرآن ہے، جس پر قرآن اترا، مجھے ایک حدیث بتا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فوت نہیں ہوا، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ فوت نہیں ہوئی، کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنے اور فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بھائی آ جاؤ بیٹھ جاؤ، سورۃ بقرہ آپ پڑھنا، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ آپ سب پڑھو۔ تو یہ قرآن خوانی اس طرح۔ ہاں مرنے کے بعد مثلا جس طرح میرے والد فوت ہو گئے، والدہ فوت ہوگی، میں جتنا بھی قرآن پڑھ رہا ہوں ایک ایک حرف پر الف لام میم میں نے پڑھا، 30 نیکیاں مجھے بھی مل گی، 30 نیکیاں انشاءاللہ میرے والدین کو مل جائیں۔ تو یہ ختم شریف، یہ فاتحہ شریف، یہ چیزیں جو ہیں ہم لوگوں نے خود بنائی ہیں۔ قرآن کریم وہ مردوں کو بخشوانے کے لیے، تعویذ گنوں کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ قرآن آیا ہدایت۔ ہم لوگ صرف جو ہے وہ سجدوں میں کیا کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، نہیں میرے بھائی، اس میں جو ہے آپ جو دعائیں آتی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ سکتے ہیں، قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے سجدے اور اس میں، لیکن قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اس طرح کوئی بھی دعا آتی ہے۔ کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے زیادہ انسان سجدے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، فاکثروا الدعاء، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو۔ میت کے گھر کھانے کا کیا حکم ہے؟ میت کے گھر کھانے کا بالکل جائز نہیں ہے، بالکل۔ میت کے گھر، بھائی ایک بیچاری وہ بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، پھر ہم اس کے گھر جاتے ہیں، لو بھائی کھانا لے کے آؤ، آپ لوگوں کا ہم نے جنازہ پڑھا ہے، اجرت دو ذرا، کیسے یہ جائز نہیں ہے بھائی؟ ہاں کوئی مہمان آئے باہر سے، ان کو تو کھانا وہ بھی دوسرے کھلائیں، ان کے گھر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر، حضرت جعفر طیار فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان پر تو قیامت آ گئی ہے، یہ تو مشغول ہو گئے ہیں بھائی، ان کے گھر کھانا بھیجو۔ ہم جا کے ان کے گھر کھانا کھاتے ہیں، آج تیجا ہے تو پھر 10واں ہے تو پھر 40واں ہے، پھر بھی نہیں چھوڑتے مولوی حضرات۔ تو کسی میت کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ قرآن خوانی کہہ رہے ہیں، قرآن خوانی، قرآن خوانی ختم شریف پیارے بھائی، یہ بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ بچوں کو جمع کر لیتے ہیں، کسی میت کے گھر چلے جاتے ہیں، چلو بھائی قرآن پڑھو، قرآن بخشو، فاتحہ شریف، یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو صاحب القرآن ہے، جس پر قرآن اترا، مجھے ایک حدیث بتا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فوت نہیں ہوا، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ فوت نہیں ہوئی، کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنے اور فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بھائی آ جاؤ بیٹھ جاؤ، سورۃ بقرہ آپ پڑھنا، پہلا پارہ، دوسرا
تیسرا پارا آپ سب پڑھو. تو یہ قرآن خوانی اس طرح. ہاں مرنے کے بعد مثلا جس طرح میرے والد فوت ہو گئے, والدہ فوت ہوگی, میں جتنا بھی قرآن پڑھ رہا ہوں ایک ایک حرف پر الف لام میم میں نے پڑھا, 30 نیکیاں مجھے بھی مل گی, 30 نیکیاں انشاءاللہ میرے والدین کو مل جائیں. تو یہ ختم شریف, یہ فاتحہ شریف, یہ چیزیں جو ہیں ہم لوگوں نے خود بنائی ہیں. قرآن کریم وہ مردوں کو بخشوانے کے لیے, تعویذ گنوں کے لیے نہیں آیا تھا, بلکہ قرآن آیا ہدایت کے لیے.